السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم ہیں کراچی یونیورسٹی میں۔ بات یہ ہے کہ کسی ملک کے اندر رول ماڈل بڑا امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کہ ایک بچہ جو ہے جب خاص طور پہ اس کی جب خواب دیکھنے کا وقت ہوتا ہے، کلاس 7th 8th 9، یہ دیٹ از دا ٹائم کہ جب بچہ خواب دیکھتا ہے کہ میں یہ بنوں گا، میں آئیڈیل وہ جو ہے کریٹ کروں گا۔ پچھلے شاید 20 سالوں میں نے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جا کے نوجوانوں کے اجتماعات میں، جہاں ہزار بھی نوجوان بیٹھے ہوں، وہاں میں نے ایک سوال کیا جس کا جواب مجھے آج تک نہیں مل سکا۔ شاید آپ لوگوں کے پاس مل جائے، مجھے میں یہاں نہیں آیا تھا پہلے، کہ مجھے 5 زندہ سائنٹسٹ کے نام بتا دیں۔ یہ سوال میں نے بہت کیا اور مجھے آج تک کوئی کسی بھی یونیورسٹی میں یا کسی بھی ہزاروں کے مجمع میں بھی ایک نوجوان ایسا نہیں ملا جو 5 زندہ سائنٹسٹ کے نام بتا دے۔ بات یہ کیونکہ ہم نے کبھی سائنس اور ٹیکنالوجی کو کبھی کوئی وہ موقع ہی نہیں دیا، وہ پوزیشن نہیں دی سوسائٹی کے اندر، جو کہ ہم سیاست دانوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 5 کرکٹر کے نام بتا دیں تو بتا دیتے، آپ کہتے ہیں کہ 5 سیاست دانوں کے نام ہیں تو بتا دیتے، 5 سائنسدان ہیں۔ سائنس کیا چیز ہوتی ہے، سائنس کی کیا اہمیت ہے؟ تو سوسائٹی نے سائنس کو وہ سینٹرل رول جو ہونا چاہیے، یہی سوال آپ امریکہ میں پوچھتے یا برطانیہ میں پوچھتے یا جاپان میں پوچھتے تو 5 نہیں، وہ 10 یا 15 کا نام بتا دیتے۔ لیکن یہاں کیونکہ آپ نے تعلیم کو اور سائنس کو وہ قدر ہی نہیں دی۔ ایک سینٹرل پوزیشن ہونی چاہیے آج اس ملک میں آگے بڑھنے کے لیے، فار ایجوکیشنسٹ اینڈ فار سائنٹسٹ، وہ نہیں ہے۔ یہ ایک سائڈ کر دیا آپ نے ان کو۔ دیٹ از وائی سو دا پرابلم از ناٹ ود دم، دا پرابلم از ود اس، کہ ہماری سوسائٹی نے ان کو وہ سینٹرل مقام ہی نہیں دیا۔ سر تھوڑا فیکلٹی پہ بات کرتے ہیں۔ میں خود بھی ذاتی طور پہ دنیا کی بہت ساری یونیورسٹیز میں گیا ہوں، تو میں جب کسی یونیورسٹی میں جاتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ نوبل پرائز ہولڈرز جو ہیں وہ جسٹ اے فیکلٹی ممبر یا کسی ڈین ہے کسی ڈپارٹمنٹ کے مختلف شعبوں کے اندر، چاہے وہ سویڈن ہو، چاہے وہ یو کے ہو، چاہے وہ یو ایس ہو، جرمنی ہو، بہت سارے ملکوں کے اندر۔ تو یہاں پہ سر ہمیں وہ نظر نہیں آتی، جیسے جو ٹیچرس کا معیار، فیکلٹی کا معیار، کہ جس سے بچے بہت زیادہ امپریس ہوں، اور جو لیٹسٹ جو دنیا میں تحقیق ہو رہی ہے اس سے وہ کنیکٹڈ ہو ہمارا فیکلٹی جو ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اور یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا پہ ہمیں چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ حالت یہ ہے، کیوں؟ ایک یونیورسٹی لے لیں، میری یونیورسٹی جو کیمبرج یونیورسٹی ہے، جہاں میں ابھی بھی آنری لائف فیلو ہوں کنگس کالج۔ ایک یونیورسٹی 135 نوبل پرائزز، ایک کالج ٹرینٹی کالج 34 نوبل پرائزز، 34 نوبل پرائزز ایک کالج کے فیکلٹی کو ملے ہیں۔ پوری اسلامی دنیا سارے ممالک جو انڈونیشیا یا ملیشیا یا ٹرکی یا پاکستان یا سب کو لے لیں، ایک طرف 0 نوبل پرائز اس کام پہ جو کہ اسلامی دنیا کے اندر کیا ہو۔ ہاں، عبدالسلام کو ملا لیکن وہ برطانیہ میں ملا، زحیل احمد کو ملا لیکن وہ جو کام تھا امریکہ میں ملا، عمر ہاگی کو ملا بھی، اور باہر کے لوگ کام کرتے رہے بھائی، وہ ہم اس کا کریڈٹ نہیں لے سکتے۔ ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، ہم جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم سپرسٹیشن میں پڑے ہوئے ہیں، وہم کے اندر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی وجہ سے 70,000 شہید ہو جاتے ہیں غزہ میں، اور ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج دے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی مدد نہیں کرتا اس طرح، جب تک آپ اپنی خود مدد نہیں کریں گے۔ اور آپ کی مدد خود کس طرح کریں گے؟ تعلیم سے، سائنس سے، ٹیکنالوجی سے، انوویشن سے، ورنہ آپ کو مارتے رہیں گے، قتل کرتے رہیں گے، اور آپ قتل ہوتے رہیں گے جب تک آپ جاگیں گے نہیں۔ ہم سب پورے کے پوری اسلامی دنیا میں سوئے ہوئے ہیں، اور اس میں سبھی رسپانسبل ہیں، چاہے وہ لیڈرز ہوں، چاہے وہ پولیٹیشینز۔ ان کا ویژن ہی نہیں ہے کہ آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ چھوٹا سا اسرائیل ہے، کیا اس کا سائز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اور پوری اسلامی دنیا کو وہ کنٹرول کر رہا ہے، اور آپ کے اتنے لوگ شہید کر رہا ہے، اور ہم خالی جمع OIC والے جمع ہوتے ہیں ایک جگہ، ریزولوشن پاس کر دیتے ہیں۔ اس سے کچھ نہیں ہوتا بھائی، آپ کو آگے بڑھنا ہے اور آپ کو راستہ معلوم ہے کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ تو اٹس ٹائم ٹو ویک اپ۔ سر یہ میڈ ان پاکستان پہ ہم بہت زیادہ فوکس ہیں، اور ہم میڈ ان پاکستان پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں جا کے۔ اب میڈ ان پاکستان تو سوپ بھی ہے، ٹوتھ پیسٹ بھی ہے، ٹوتھ برش بھی ہے، پروڈکٹ بھی ہے، سروس بھی ہے، اپنے قدموں پہ کھڑا کرنے کے لیے۔ تو سب سے امپورٹنٹ میڈ ان پاکستان کیا ہے سر؟ سب سے امپورٹنٹ میڈ ان پاکستان یہ ہیں، آپ ہیں، میں ہوں۔ وی آر میڈ ان پاکستان اینڈ وی ہیو ٹو لیو فار پاکستان اینڈ ڈائی فار پاکستان۔ میڈ ان پاکستان ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، زمین کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمارے جو بچے ہیں
جو ان کی زندگیاں کس طرح گزارتے ہیں, ان کی زندگیوں کو کس طرح ہم نے سنوار رکھا ہے. You and I and the children and students, they are the ones that we have to make. یعنی ہم جو ہمارے تعلیمی اداروں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں, یہ سب سے بڑی پروڈکٹ ہے. سب سے بڑی پروڈکٹ یہ کیا تعلیمی اداروں سے کیا پروڈکٹ نکل رہی ہے, کیا پروڈکٹ نکل رہی ہے. 2.5 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہے, وہ پروڈکٹ کیا ہے؟ بس. تو میڈ ان پاکستان کی کوالٹی جو ہے, بین الاقوامی کوالٹی, وہ ان کی کوالٹی کو جانچنا چاہیے. میری کوالٹی کو, آپ کی کوالٹی, ہم سب کی کوالٹی, وی آر میڈ ان پاکستان. دیٹ شوڈ بی دا فوکس آف یور موومنٹ. ٹھیک ہے سر. ہماری جو ایکسپورٹ ہے اس میں سب سے زیادہ آپ کیا سمجھتے ہیں کس چیز کو اہمیت دینی چاہیے, کیونکہ ایکسپورٹ میں بڑی ناکامی رہی؟ 5 فیلڈس. نمبر 1 انجینئرنگ گڈس. ٹھیک ہے. انجینئرنگ گڈس کے اندر آٹو موبائلس, ایئر کرافٹ وغیرہ وغیرہ سب آ جاتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 آئی ٹی. آئی ٹی کے اندر بہت سارے شعبے ہیں, بڑی بڑی صنعتیں نہیں لگانی, صرف آپ لوگوں کو تیار کرنا ہے. ایک روم چاہیے اور ایک اچھے استاد چاہیے, بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. نو میسو انویسٹمنٹ. اس کے اندر اے آئی بھی ہے, اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. آئی ٹی نمبر 2. نمبر 3 منرلس, کہ آپ کے معدنیات کی کوئی کمی نہیں ہے. ٹرمپ صاحب کی بھی رال ٹپک جاتی ہے جب وہ ان کے پیش کیا جاتا ہے ہمارے منرل جو ہیں. تو نمبر 3 منرلس. 4 ایڈوانسڈ ایگریکلچر. زراعت کی اہمیت یقیناً ہے, لیکن آپ کو ایڈوانسڈ ایگریکلچر کی طرف اپنی ییلڈ جو ہے 3 گنا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. بارڈر کے اس طرف جائیں تو انڈیا کی ییلڈ جو ہے آپ سے 3 گنا 2 گنا زیادہ ہیں. تو لیکن ایڈوانسڈ ایگریکلچر. اور 5ویں نیو اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز. میں ابھی بات کر رہا تھا, بیٹھا ہوا آپ کے آنے سے پہلے, دا کوانٹم فیوچر. ابھی جو نوبیل پرائز ملی ہے کلارک اور جان کلارک اور 2 لوگوں, اور کوانٹم کمپیوٹنگ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اے آئی کس طرح ایوالو ہو رہا ہے. سافٹ ویئر, ہارڈ ویئر جو ہے وہ کوانٹم کمپیوٹنگ میں ہے. اور اب جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں, اب روم ٹیمپریچر چاہیے آپ کے اس ٹیلی فون کے اوپر کوانٹم کمپیوٹرز ہوا کریں گے. تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے ڈفرنٹ سویلائزیشن از اباؤٹ ٹو چینج بیکاز آف دیز ڈیولپمنٹس. تو میں کوانٹم میں کہہ رہا ہوں کہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز. 5واں جو ہے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز, جس کے اندر کوانٹم کمپیوٹنگ ہے, اس کے اندر انرجی اسٹوریج سسٹمز ہیں, نئی قسم کے جو انرجی اسٹوریج سسٹمز ہیں, اس کے اندر انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی ہے, جینومکس ہے, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی, ہم آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور مائک ہم آپ کو دیں گے اب آپ کے سوالات کی جانب, کہ سر سے آپ کیا سوالات کرنا چاہتے ہیں. جی. ٹیکنالوجی بیسڈ ہونی چاہیے آپ کی جو بھی اسٹریٹجی ہے, کیونکہ اگر ہم دیکھیں پاکستان میں تو انڈسٹری تو ہے, اور مطلب یہاں پہ جو منرلز ہے اس کی جو انیشیل پروسیسنگ ہوتی ہے کنسنٹریٹ کرنے کے لیے, وہ یہاں ہو جاتی ہے, اور اس کو بیچ کے پھر چائنا یا کسی اور کنٹری بیچ کے نا اس کی جو پردر وہ ہوتی ہے وہاں پہ, یہاں پہ وہ گن یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ جو ایکچوئل چیز ہوتی ہے وہ باہر ایکسپورٹ ہو جاتی ہے. تو اس کی قیمت بھی اس حساب سے ہی ہوتی ہے, کیونکہ آپ جو ہے نا وہ چیز پیوریفائی کر کے نہیں دے رہے. اگر وہ پیوریفائی ہو جائے تو اس کی جو اکنامیکل ویلیو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی, مطلب بہت زیادہ پرسنٹیج میں بڑھ جائے گی. تو میں سر کی اس بات کو انڈورس کروں گا اس بارے میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سر نے کہا کہ جو لیڈرشپ ہے اس کو مطلب اسی طرح کے فیصلے کرنے چاہیے. تو لیڈرشپ کے لیے آپ کو پھر مطلب اگر کوئی اس طرح کا بندہ آگے آ بھی جائے تو اس کرپٹ سسٹم میں اس کا آگے جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ باقی لوگ آپ کے کسی نہ کسی جگہ پر بھی آپ جو ہے نا پولیٹیشین کے انڈر آ جاتے ہو, اس کی پالیسی آپ کو اپنانی پڑتی ہے. تو اس میں مطلب ہم کس طرح آگے جا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہائی ٹیکنالوجی کوالٹی اگر آپ بنانا چاہتے ہیں آرٹیکلس, تو آپ کے پاس جو 2 قسم کے ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوشن ہونے چاہیے. ایک تو لوور لیول ٹیکنیشینس جو کہ آپ کے پاس 1000 سے زیادہ ادارے ملک میں ہیں, نیفٹا, ٹیفٹا اور پنجاب میں ہیں اور دوسری جگہوں پر. تو یہ ٹیکنیکل ٹریننگ, لیکن ان کی حالت تباہ ہے اور بہت ان کی کوئی کوالٹی نہیں ہے. تو ان کو انٹرنیشنل کوالٹی پہ لانے کے لیے ایک پروپوزل میں نے دیا تھا, اس پہ کام بھی کیا تھا کہ آپ کوالٹی ٹیچرز پروڈیوس کریں. یہ 1000 میں سے آپ 40 کو کنورٹ کر دیں انٹو ٹیچرز ٹریننگ سینٹرز, اور ان کو لنک کر دیں آسٹریلیا سے, برطانیہ سے, چائنا سے, اور جو اچھے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں, تاکہ کوالٹی, جن کو انٹرنیشنل کوالٹی کے ٹیکنیکل لوگ نکلیں جو کہ صنعتوں میں کام کر سکیں اور وہاں کی کوالٹی بہتر ہو سکے. دس از لوور لیول ٹیکنیشینس. ایک ہائر لیول ٹیکنیشینس ہیں جو کہ فاخوخشولے کہلاتے ہیں, جرمنی میں, یورپ میں اور دوسرے ممالک میں. پہلا فاخوخشولے جس کا میں نے ذکر کیا ہری پور ہزارہ میں قائم ہو چکا ہے میری نگرانی میں. دوسرا میری نگرانی میں سمریال ایک جگہ ہے سیالکوٹ کے پاس, وہاں بن رہا ہے. تیسرا کراچی میں 200 ایکڑ زمین کا میں نے ارینجمنٹ کیا ہے DHA سٹی میں, اور یہاں بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو ایک پورا نیٹ ورک ہونا چاہیے یہاں پر ہائی لیول ٹیکنیشینس کا, تاکہ ہائی ٹیک انڈسٹریز بنانے کے لیے وہ والے بھی ٹیکنیشینس. جو لیڈرشپ کی آپ نے جو بات کری, یہ بالکل صحیح بات ہے
کہ آپ کیسے لیڈرز پروڈیوس کریں، جبکہ آپ نے ایک طرف تو سارے جو اسٹوڈنٹس پالیٹکس سب ختم کر دیا ہے، اس کو انلیگل قرار دے دیا ہے، دوسرے جو کرپٹ لیڈرز آن ٹاپ ہیں وہ آنے ہی نہیں دیتے دوسرے لوگوں کو. ہاؤ کین دس بی ڈن؟ ویل ان دا پریزنٹ سیٹ اپ دس کین بی ڈن ویری ایزیلی تھرو دی اسٹیبلشمنٹ. آج یہ بات سمجھ میں آ جائے آپ کے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو کہ ہمیں ویژنری لیڈرشپ چاہیے، اور اس کے لیے یہ پریزیڈینشیل سسٹم آف گورننس لے کر آئیں جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کے بارے میں خود اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، جو کتاب کا ذکر کیا میں نے اس میں، اور جس کے اندر پارلیمنٹیرین جو ہوں ان کی کوالیفیکیشنز ہوں، تھرو آؤٹ فرسٹ کلاس ہو اپنے سبجیکٹس میں اور ماہر ہوں اپنے سبجیکٹس میں، اور اسی طرح منسٹر اور سیکرٹریز ماہر ہوں. ہر گورنمنٹ سرونٹ کو لیے یہ ایک قانون پاس کر دیں کہ ان کے اپنے بچے کو قریب ترین گورنمنٹ اسکول میں پڑھنا لازمی ہوگا. جو بھی منسٹر ہے، جو بھی سیکرٹری ہے، جو بھی گورنمنٹ کا سرونٹ ہے، اپنے بچے کو اس کو قریب ترین گورنمنٹ اسکول میں یا گورنمنٹ کالج میں پڑھنا لازمی ہوگا. کسی پرائیویٹ جگہ نہیں بھجوا سکتے. دیکھیے کیسے تیزی سے آپ کا تعلیمی نظام چینج ہوتا ہے. سب جو ہے بھاگیں گے، اچھا ہمارے بچے کو، ہمارے پوتے کو، ہمارے کو یہاں پڑھنا پڑے گا، اس کو بہتر کرو. ایک ویژنری اپروچ، خاص طور پہ سر جن کو تنخواہیں حکومتی جو بھی گورنمنٹ بجٹ سے ملتی ہیں، گورنمنٹ سے، ان سب کے بچے جو ہیں وہ سب کے بچے، ایک خالی قانون بنانے کی ضرورت ہے، ایک پیسہ خرچ نہیں کرنا، خود بخود آپ دیکھیں. یہ سر میں 3 سال سے یہ بات اپنے شوز میں کہہ رہا ہوں مسلسل، it just takes one اور میرے کہنے پر جو ہے وہ میرے پاس ایجوکیشن منسٹر بیٹھے ہوئے تھے، تو جب میں نے یہ بات کہی کہ بھائی جتنے بھی سرکاری لوگ ہیں سب کے بچے جو گورنمنٹ اسکول میں پڑھے ان کے بچے، تو انہوں نے اپنی بیٹی کا حیدرآباد میں ایڈمیشن کروایا ابھی، لیکن پھر بس وہ تھوڑے دن کا ایڈمیشن رہا، بس وہ خبروں پر اس طرح کے میجرز لے لیں تو آسانی سے تبدیلی آ سکتی ہے. پیسے کی کمی نہیں ہے ملک میں، ویژن اور پرائرٹیز کی کمی ہے، کہ ترجیحات کی معاملہ ہے کہ آپ کی کیا ترجیح ہے. وہ اگر آپ صحیح کریں گے تو خود بخود ترقی ملک کرے گا. یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ راجا کا بیٹا راجا بنے گا، کسان کا بیٹا کسان بنے گا. اب سی پیک سے اسٹارٹ کیا تھا سر نے. اب سی پیک میں دیکھ لو جتنے بھی ڈیولپمنٹ کافی سارے ہو رہے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ بلوچستان کے اپنے لوگوں کو اچھی پوزیشن ملے. ان کو کیا مل رہا ہے؟ خاکرو اور چپراستی جیسے مل رہے ہیں. لائک راجا کا بیٹا راجا ہی بنے گا. تو پھر یہی ان کے پاس کوئی اور وے ہی نہیں ہے. وہ کیا کر لیتے ہیں؟ وی ول گو فار آؤٹ سائڈ فارنر کنٹریز. فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ملک میں نہیں ہے بھائی. اسی وجہ سے تو ہم نے مشرقی پاکستان کھو دیا اور بنگلہ دیش بنا دیا. اگر ہم نے فیئر طریقے سے ٹریٹ کیا ہوتا بنگالیوں کو تو الگ ملک تھوڑی بنتا ہو. وی آر ریسپانسبل فار دا کریشن آف بنگلہ دیش بیکاز آف آور فالٹی پالیسیز. ہمیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ پریزیڈنٹ ان کا، پرائم منسٹر ہمارا 5 سال اور پھر 5 سال ان کا پریزیڈنٹ ہمارے پرائم منسٹر، اینڈ فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ سسٹم، تو ملک شاید چل جاتا. لیکن آپ نے نہیں کیا. آپ نے جو ہے ہم ادھر اور تم ادھر والی بات کری، اس کے نتیجے میں آپ یہاں پہنچے. تو آئی ایگری ود یو. بالکل. اور بنیاد سے ٹھیک کرنا پڑے گا. بات یہ ہے کہ اب ایک بچہ ہے، اس نے اگر ایجوکیشن ہی حاصل نہیں کری، اس کو ہم نے فیسلٹی نہیں دی ایجوکیشن دینے کی، اور پھر آپ کہیں کہ جناب اس کو جو لو جاب پہ لگا دیا، تو بھائی وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی اپ برنگنگ ہی ویسی ہوئی ہے. تو ہمیں انویسٹمنٹ آج سے کرنی پڑے گی ان بچوں کے اوپر، تاکہ کل اس علاقے کے بچے اس قابل ہو سکے. کیونکہ میرٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے. ایک جگہ آتی ہے جہاں میرٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے، صرف یہ نہیں دیکھنا ہوتا کس علاقے سے بیک گراؤنڈ سے اس کا تعلق ہے. تو ہمیں میرٹ بھی بنانا ہوگا، میرٹ کریٹ کرنا ہوگا. جی پلیز. بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. سر نے بھی بات کی ہے نالج بیس اکانومی، اور آپ نے بھی ایک بات کہی نا کہ 5 سائنٹسٹ کے نام نہیں آ رہے ہوتے اسٹوڈنٹس کو. اس سے ریلیونٹ ایک کمنٹ میں صرف یہ کرنا چاہوں گا کہ اب سول ایوارڈس کو دیکھتے ہیں، سائنٹسٹ کو، پروفیسرس کو بہت کم سول ایوارڈس مل رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر ایوارڈس ان کو مل رہے ہیں جو فنکار لوگ ہیں یا جو معاشرے میں صرف انٹرٹینمنٹ کا کام کر رہے ہیں. تو وہی پھر رول ماڈل بنیں گے نا. اس لیے بس ایک چھوٹا سا کمنٹ تھا کہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر بھی سوچنا چاہیے کہ سول ایوارڈس کس کو دے رہے ہیں وہ. جی سر. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اسی لیے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن جو کہ ریکمینڈ کرتا تھا سول ایوارڈس، اس کے لیے میں نے کچھ لیولز بنا دیے تھے اس وقت کہ یہ لیول پر پہنچیں گے تو تمغہ امتیاز مل سکتا ہے، یہ لیول پہنچیں گے ستارہ امتیاز. ویری کرسٹل کلیئر کہ کتنی سائٹیشنز ہوگی، جس کی بنیاد پہ بہت سارے سول ایوارڈ جو دیے گئے، جس میں ہمارے ادارے بھی شامل ہیں اور ملک کے دوسرے میں، دے آر بیسڈ آن سرٹن ٹرانسپیرنٹ کرائٹیریا، ناٹ آن فیوریٹزم. مسئلہ یہی ہے ہمارے یہاں کہ جہاں آپ کرائٹیریا سے ہٹ کر پرسنل لائکس اور ڈس لائکس پہ چلے جاتے ہیں. ہمارے 2 فیکلٹی ممبرز نے سول ایوارڈ اس سال اسی لیے مس کیے
ایک تھا ہلال امتیاز اور ایک ستارہ امتیاز کہ somebody didn't like them, جس کی وجہ سے we missed those civil awards. تو پرسنل لائکس اور ڈس لائکس کے بجائے میرٹ اورینٹڈ الٹیمیٹلی ایک ورڈ ہے میرٹ. اگر میرٹ پہ آپ رہیں گے تو آپ غلطی نہیں کر سکتے. جی ہم 5 سائنٹسٹ تو نہیں جانتے لیکن ہم ڈاکٹر عطاء الرحمان کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہم ابھی اس وقت کنسرن ہیں, ہم تو اس ایج سے نکل. اچھا آپ لوگ بھی نہیں جانتے 5 سائنٹسٹ کا نام آپ بھی نہیں بتا سکتے؟ نہیں, کیونکہ سوشل میڈیا وہ صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو کہہ رہا تھا شاید ہو سکتا ہے یہاں شاید 5 نام مجھے مل جائیں. مطلب ہمارے انسٹیٹیوٹ میں بہت ہیں, مطلب میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں, مطلب کیونکہ وہ جو سر نے بات کی کہ ہمارا سوشل میڈیا نہیں دکھاتا, مطلب ہم کنسرن ہیں, ہمارے بچے ہیں وہ یہی دیکھتے ہیں کہ مطلب آپ انفلوئنسر بن جاؤ تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا, آپ کو ایجوکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑا ڈرا بیک ہے ہمارے لیے. ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں کہ آپ ایجوکیشن کی طرف جاؤ, لیکن وہ تو سوشل میڈیا پہ سب کو یہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں, آپ ویڈیو بناؤ, آپ وائرل ہو جاؤ گے, آپ کو سب کچھ مل جائے گا. اور دوسرا میرا یہ ہے کہ آپ جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ آپ پاکستان سے باہر نہ جائیں, ہم نہیں جانا چاہتے. الحمدللہ آئی ایم HECS اسکالر اور میں یہاں پر ہوں, میں یہیں پر ہوں, لیکن اب میرے ہسبینڈ ہیں باہر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ کہ ہم 15 ڈیز میں ہم یہاں کیسے رہیں کہ ہم 2 دفعہ اسنیچنگ ہمارے ساتھ ہو گئی, ہماری لائف ہی سیکیور نہیں ہے. مطلب ہم گھر سے نکلے, ہمیں کسی نے اسنیچنگ کر لی ہمارے ساتھ, تو ہم یہاں پہ کیسے رہیں. مطلب ہم گھر سے نکلتے ہیں, کوئی ہمارے بچے پہ گن رکھ دے گا تو ہمیں تو اس کو دینا ہے. ود ان 15 ڈیز ہمارے ساتھ 2 دفعہ حادثہ ہوا, تو مطلب ہم یہاں پہ کیسے اسٹے کریں. مطلب ہم یہ سوچتے ہیں ہم یہیں رہیں, میں یہیں ہوں, میرا PhD یہیں سے ہے, لیکن ہمارے ہسبینڈ یہاں نہیں ہے, تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں. نہیں, آئی ایگری ود یو ان ایکسیپشنل سرکمسٹانسز, جیسے آپ کہہ رہی ہیں آپ کے ہسبینڈ وہاں ہیں, مجبوری ہے, پھر تو دیر از نو پرابلم, آف کورس یو شوڈ گو ابراڈ اینڈ لیو ود یور ہسبینڈ. میرا کامنٹ جو تھا وہ جنرلی تھا کہ جنرلی دس از اوور کنٹری, اس کو بنانا ہے تو ہمیں اور آپ کو مل کے بنانا ہے, کوئی اور آ کے نہیں بنائے گا. اچھا یا برا بری ہے تو ہماری وجہ سے ہے, ہمیں اپنے اپنے چھوٹے سے دائروں میں, آپ پورے ملک کو نہیں بدل سکتے نا, کوشش کرنی چاہیے. سر جب تربیت کی بات آتی ہے تو ہمیشہ خواتین کا نام آتا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ خواتین کی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو سر میرا یہ کویشچن ہے کہ ہاؤ ٹیکنالوجی ہیلپ ان امپاورنگ وومین. ہاں, ٹیکنالوجی از ایکچولی امپاورنگ مین کائنڈ, جس میں ویمن اور مین دونوں ہیں. دیر از نو جینڈر اسپیسیفک ٹیکنالوجی نہیں ہوتی. ٹیکنالوجی از نیوٹرل, اٹ از نالج اسپیسیفک, ناٹ جینڈر اسپیسیفک. تو آپ کے پاس, میں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے elijforlearning.com.pk, ہم نے بنائی ہے, اسی ادارے کے نام سے منسوب ہے. 73,000 کورسز موجود ہیں فری میں, نو ایڈورٹائزمنٹ. اسکول لیول کورسز ہیں, خان اکیڈمی کے اور دوسرے, اس میں میں نے 3,500 میں نے ٹرانسلیٹ کرائے اردو کے اندر, وہ سارے کورسز موجود ہیں. کالج کے کورسز موجود ہیں, یونیورسٹی کے, MIT کا کورس ویئر, کورسیرا, یوڈیسٹی وغیرہ سب موجود ہے. کیا ہونا چاہیے, تڑپ پڑھنے کی, سیکھنے کی. تو یہ اس میں لڑکا اور لڑکی اور مرد اور عورت کا سوال نہیں ہے, اس میں دیز آر ناٹ جینڈر اسپیسیفک, دیز آر ٹیکنالوجیز فار ایوری ون. اور پاکستان میں ٹاپ کی جگہ خالی ہے. آپ جیسے وہ 5 سائنٹسٹ کا پوچھ رہا تھا نا آپ سے, ہمارے پاس اچھا بیٹسمین بھی نہیں ہے ابھی اس وقت, ٹھیک ہے, کرکٹ ٹیم میں. تو کسی بھی شعبے میں چلے جائیں جو ایکسلنس ہوتا ہے نا, وہ نہیں ہے ابھی, اوپر کی اسپیس خالی ہے. تو وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے وہ اسپیس, کہ آپ اگر محنت کریں گے وہ اسپیس پہ آپ آ جائیں گے. اور یہاں آنا زیادہ آسان ہے, نہ یہ کہ ترقی یافتہ ممالک میں وہاں مشکل ہے, وہاں کمپٹیشن زیادہ ہے. یہاں پھر بھی پاکستان میں آسان ہے. یہاں کوئی بھی کسی بھی شعبے میں تھوڑی محنت کرتا ہے اسے راستہ مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی راستہ دیتا ہے اور پاکستانی عوام بھی اسے راستہ دیتی ہے. جی پلیز. جب ہم کنٹری کی پروگریس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اکیڈمیا اور انڈسٹری لنکیج کے بٹوین ایک بہت ہیوج گیپ نظر آتا ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا ورک کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے یونیورسٹی کے جو گریجویٹس ہیں اس لیول کے پروڈیوس ہو رہے ہیں کہ وہ انڈسٹری کی جو ہے ریکوائرمنٹ کو فلفل کر سکیں؟ کیونکہ انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ادرز ہیں, اور ہمارے گریجویٹ زیادہ تر تھیوریٹیکل پڑھتے ہیں, وہاں پر آپ کو جو ہے پریکٹیکلی ایکسپیریمنٹلی ورک جو ہے ریکوائرڈ ہوتا ہے. سیکنڈ یہ کہ الحمدللہ ہمارے یہاں کمپیریٹیو ٹو پاس بہت سارے جو ہیں PhD پروڈیوس ہو رہے ہیں. تو ہماری پالیسی کیا جو ہے وہ ان کو اکوموڈیٹ ہونے کے لیے جو ہے وہ ڈیزائن کی گئی ہے کہ الٹیمیٹلی PhDs جو ہیں وہ ہائیسٹ ارن ڈگری ہے کسی بھی یونیورسٹی کی, کہ وہ ان کو الٹیمیٹلی جو ان کی امپلائمنٹ ہو, وہ پروجیکٹس پہ کام کریں, وہ آگے کنٹری کے پروگریس کے لیے اپنا کنٹریبیوشن پلے کریں, وہ اپنا رول, اپنا پارٹیسپیشن دیں. کیونکہ PhD از ناٹ اے پیس آف کیک, آپ کو بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے, آپ کو بہت ریسرچ کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں اتنا بڑا فلا پالیسی میں فلا, اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے بہت سارے لوگوں کو, بہت ڈاکٹرز کو, سینئر سائنٹسٹ کو ڈسمس ہوتے دیکھا. اس میں تو کوئی منسٹر انوالو نہیں ہے, اس میں تو کوئی پالیٹیشین انوالو نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ
منسٹرز آپ کو جو ہے وہ پوزیشنز دیتے ہیں, تو وہ تو ہمارا اپنا انٹرنل سسٹم ہے, وہ تو ہمارا اپنا ہی ایجوکیشنلس کی ٹیم ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اس میں کتنی ریفارمیشنز کی ضرورت ہے؟ ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ ابھی بھی پرانے فیشن کے اوپر چل رہی ہیں. دے آر بیسڈ آن روٹ لرننگ, پاسنگ آف ایگزامس, گیٹنگ اے پیپر آف ڈگری. لیکن وہ کس حد تک پرابلم سالونگ ایبلٹیز ہیں, کس حد تک وہ صنعت میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں. جب وہ جاتے ہیں صنعت کے اندر تو دے آر نو لانگر ایبل ٹو ایکچولی کنٹریبیوٹ. So that's why I'm setting up new model universities which will change the entire scenario of university education in Pakistan. The first one which I mentioned is the Pakistan Austrian Fachhochschule, جہاں ہر اسٹوڈنٹ کو مینڈیٹری ہے کہ 500 گھنٹے ورکنگ آورس وہ انڈسٹری کے اندر لگائے in order to be eligible for a degree. So every student, انڈسٹری کے جو لوگ ہیں وہ آ کے وہاں پہ لیکچر دیتے ہیں. جو دل ہے یونیورسٹی کا وہ ٹیکنالوجی پارک ہے, وہ ڈپارٹمنٹس نہیں ہے جہاں پہ نئے پروڈکٹس اور نئے پروسیس ڈیولپ ہو رہے ہیں. یہ پاکستان کی پہلی یونیورسٹی ہے, حالانکہ گورنمنٹ یونیورسٹی ہے, جو کہ 4 سال کے اندر فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے گورنمنٹ فنڈنگ سے. اسی طرح کی ایک یونیورسٹی سمریال میں بن رہی ہے, سیالکوٹ میں, جو کہ اسی طرح کا فاخشولے ماڈل ہے, یونیورسٹی انڈسٹری انٹریکشن. اور اس طرح کی اور یونیورسٹی ایک میں جال بنانے کی کوشش کر رہا ہوں اس طرح کے انڈسٹریز کا, تاکہ یہ آگے جا کے کنٹریبیوٹ کر سکیں. اور جو آپ نے کہا پی ایچ ڈی کا ابزارپشن جو لوگ نکلتے ہیں, وہ یہاں پہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو رہی. گورنمنٹ کے پاس ابزارپٹیو کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہزاروں پی ایچ ڈی کو ابزارب کر سکے. دنیا بھر میں انڈسٹریلائزیشن, انڈسٹریز پھیلتی ہیں. آپ کے ملک میں انڈسٹریز سکڑ نہیں ہیں. آپ کے جن کے نام پہ یہ ادارہ ہے, عزیز لطیف جمال صاحب, وہ دبئی شفٹ ہو گئے, وہاں پہ کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں بیکاز ہی واز ناٹ ہیپی ود واٹ از گوئنگ آن ہیئر. اور اس طرح بہت سارے انڈسٹریلسٹ چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں, آپ نے تو پہلے بتایا تھا. تو پیپل آر موونگ آؤٹ آف دا کنٹری بیکاز آف دس. تو انڈسٹریلائزیشن سکڑ, بڑی انڈسٹری ایکسپینڈ ہوئی ہے, لیکن جو میڈیم اینڈ اسمال انڈسٹریز ہیں وہ ساری ساری سکڑ رہی ہیں اور بند ہو گئی ہیں, بیکاز آئی ایم ایف نے آپ کے بجلی کے ریٹ 70 کر دیے روپے, 80 روپے کر دیے, اور یہاں پہ وارہ ہی نہیں کھاتا. تو دیٹ از وائی یو ہیو ٹو فرسٹ آف آل یہ آئی ایم ایف کے چنگل سے آزاد ہونا چاہیے. آپ ہر آپ یہاں انڈسٹریل جو پارکس بنائیں اس میں 1,000 میگا واٹ کا 7 سولر وہ دیں, اور ان کو 10 روپے کے حساب سے بجلی دیں. یہ گورنمنٹ کی طرف سے انویسٹمنٹ ہونا چاہیے. دیکھیے کیسے انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوتی. یو ہیو ٹو میک دیم کمپیٹیٹیو. آپ نے خود ان کو انکمپیٹیٹیو کر دیا ہے. تو پالیسی اکانومی کا سائز نہیں بڑھے گا, انڈسٹری نہیں بڑھے گی, کچھ یو ہیو ٹو ایکسپینڈ یور. اصل چیز ہے انڈسٹریلائزیشن, اسپیشلی ان ہائی ٹیکنالوجی ایریا جو ویلیو ایڈیڈ پروڈکٹس ہیں. دیٹ از ویئر دا سیکرٹ آف پروگریس لائز, اور وہ ہم نہیں سمجھ پائے. جیسے آپ نے پریزیڈینشیل نظام کی بات کی, اور اس میں آپ نے کہا کہ ہم اس کے تھرو جو ہے ایک ویژنری پرسن کو لا سکتے ہیں. تو جو ہمارا کرنٹ نظام حکومت ہے, ڈیموکریٹک سسٹم, تو اس میں ہم کس طریقے سے ایک ویژنری پرسن کو لا سکتے ہیں جو کہ ایجوکیشن کے اوپر کام کرے؟ میرا پہلا سوال یہ ہے. دوسرا سوال ایک منٹ رک جائے نا. دیکھیں آپ خود کے عوام ایکسیپٹیبل ہے کہ عوام کا بھی تو مائنڈ سیٹ وہی ہے نا پرانا والا, کہ جس طرح ایک غلام سوچ کا عوام کا بھی ہے. اگر کوئی آپ کو غلام بنانا چاہتا ہے تو عوام کا بھی ہے, عوام بھی یہ دیکھتی ہے وہ کون سی گاڑی سے اترا ہے, اس کے بعد کتنا پیسہ ہے, اس نے کتنے بڑے جلسے کیے ہیں. اگر آپ کے درمیان میں یہ آپ کے برابر میں بیٹھے ہیں, کل یہ الیکشن میں کھڑے ہوں گے, آپ ووٹ دیں گے انہیں؟ اگر تو کوئی ویژن صحیح ہوا تو شاید ہم دے دیں, جیسے کہ ہم نے ویژن کی بیس پہ پہلے بھی ووٹنگ کی ہے. انفارچونیٹلی وہ لوگ نہیں آ سکے, ٹھیک ہے, ادر فیکٹرز انوالو ہیں اس میں. تو کرنٹ سسٹم میں رہتے ہوئے ہم چیزوں کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جیسے سر نے پہلے بات کی کہ 250 جعلی ڈگریز نکلیں ہمارے پارلیمنٹیرینس کی, ٹھیک ہے. جب ان کے نظام کو چینج کرنے کی بات آئے گی تو سب سے پہلے تو وہی لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے نا. آپ کا دوسرا کوشچن کیا ہے؟ تو سر میرا دوسرا سوال یہ کہ ایک بچہ جو بھی گریجویٹ ہوتا ہے یونیورسٹی سے, تو وہ سب سے پہلے نوکری کی تلاش شروع کر دیتا ہے بجائے اس کے کہ کوئی بزنس اسٹارٹ کرے یا دوسروں کے لیے روزگار پیدا کرے. تو اس بارے میں اسٹوڈنٹس کو آپ اسپیشلی کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ گریجویٹ ہونے کے بعد کس طریقے سے اپنے ملک کو, اپنے ملک کے عوام کو سرو کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے پریزیڈینشیل یا پارلیمنٹری سسٹم دونوں سکسیزفل ہو سکتے ہیں بشرطے کہ صحیح طریقے سے ان کو امپلیمنٹ کیا جائے, اور ایک میرٹ بیسڈ اپوائنٹمنٹس ہوں, چاہے وہ منسٹرز ہوں چاہے وہ سیکرٹریز ہوں. دونوں کے سکسیزفل ماڈلز ہیں. پریزیڈینشیل سسٹم بھی بہت سارے ممالک میں سکسیزفل رہا ہے اور فیل بھی ہوا ہے,
اور بہت سارے ممالک میں پارلیمنٹری سسٹم بھی. بٹ دی آنسر لائز ان دی اپوائنٹمنٹ آف پیپل ہو. تو میرٹ کوالیفائی کرنی پڑے گی کہ واٹ ڈز میرٹ مین. ایجوکیشنل کوالیفیکیشنز, پاسٹ ایکسپیرینس, آپ کو لے ڈاؤن کرنے پڑیں گے سرٹن ویری ویری ٹف کرائٹیریا فار گیٹنگ ان ٹو دا پروونشل اور نیشنل اسمبلیز, اور ان کرائٹیریا کے تھرو جو پاس ہوں گے تو پھر پارلیمنٹری سسٹم بھی آ سکتا ہے. اچھا وہ کون کرے گا؟ وہ جیسے مشرف صاحب نے بی ایس سی کی ڈگری لانے کی کوشش کی تھی اسی طریقے سے ایک نظام کے تحت ہو سکتا ہے. آج بھی کیا جا سکتا ہے, یہ آج بھی اگر حکومت چاہے تو یہ کر سکتے ہیں جو اس وقت پاور میں اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے. دس کین بی ڈن. So both are possible and they can be, but you need to have very very tough and clear criteria. اور پھر judicial system must be at the top. جب تک کہ جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. انصاف ایسا ہو کہ عام آدمی ہو چاہے وہ منسٹر ہو, سب کو کوئک فیئر جسٹس, جو کہ ملک میں نہیں ہے انفارچونیٹلی. سو دیٹ از the answer to your first question. سیکنڈ آپ نے کہا کہ entrepreneurial سیٹ اپ جو ہے کیسے آئے گا. انٹرپرینوریل سیٹ اپ تاکہ بچے جو نکلیں وہ نوکری نہ ڈھونڈنے ہوں بلکہ اپنی کمپنیاں بنا رہے ہوں. یہی میں انٹرپرینوریل یونیورسٹیز جو میں بنا رہا ہوں پاکستان آسٹرین فاخوخشولے, وہ اسی پر فوکسڈ ہے. اس کے لیے بچوں کو ٹرین ہونا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو ہیو کورسز آن انٹرپرینرشپ, ہاؤ ٹو میک اے بزنس پلان, ہاؤ ٹو ڈو سم پائلٹ پلانٹ ورک, ہاؤ ٹو سیل این آئیڈیا ٹو بزنس, اینجل انویسٹمنٹس, وینچر کیپٹلس, ٹیکنالوجی پارکس, انوویشن سسٹمز کے لیے پھر آپ کے پاس ایک لیگل سسٹم ہونا چاہیے جس میں پیٹنٹنگ وغیرہ. ایک اٹس اے کمپلیکس پزل جس کے کچھ پیسز ہیں. آل دوز پیسز, تو ایک ایکو سسٹم ہونا چاہیے انوویشن کا, جو کہ ہے امریکہ میں, جو کہ ہے فن لینڈ میں, جو کہ ہے بہت سارے مغربی ممالک میں, سنگاپور میں, یہاں پہ نہیں ہے. جس کی وجہ سے آپ کے پاس 0.3% آف GDP آپ کی پرائیویٹ سیکٹر ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرتا ہے, جبکہ دوسرے ممالک میں 50 سے 60% آف یور R&D ایکسپینڈیچر کمز فرام دا پرائیویٹ سیکٹر. ہماری جو ریسرچز ہوتی ہیں MPhil PhDs کی, وہ ایک ریسرچ آرٹیکل کی حد تک یا تھیسس کی حد تک محدود رہ جاتی ہیں. وہ کمرشلائز نہیں ہوتی, ان کا کوئی پروٹوٹائپ نہیں بنتا, اور نہ ہی وہ کلینکل ٹرائلس تک پہنچتی ہیں. اس کی وجہ سے اکانومی میں بھی کوئی بوسٹ نہیں آتا. تو کیا وجوہات ہیں سب سے پہلے, اور اس کو ہم اوورکم کس طرح کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو پائلٹ پلانٹ فیسلٹیز ہونی چاہیے. ایک چیز آپ نے بنائی لیبارٹری میں, اٹ سیمس ٹو بی فائن, لیکن آپ نے ایک چھوٹے اسکیل پہ کیا. اب اس کو بڑے اسکیل پہ جب تک کہ ڈیمونسٹریٹ نہیں کریں گے, جب تک یو ول ناٹ بی ایبل ٹو کنونس اینی باڈی ٹو انویسٹ فنڈس ان دیٹ. سو نیکسٹ اسٹیپ از پائلٹ پلانٹ فیسلٹیز. اس کے لیے فنڈنگ ہونی چاہیے. کہاں سے آئے گی فنڈنگ؟ HEC سے, سندھ HEC. تو ان کے پاس مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. نمبر 2, پیٹنٹ پروٹیکشن. آپ کا آئیڈیا ہے, آپ بناتی ہیں, کل چوری ہو کے کوئی دوسرا لے جاتا ہے, چلا جائے گا. پیٹنٹ کا سسٹم بہت ویک ہے. تو دیٹس نمبر 2, پیٹنٹ پروٹیکشن. تھرڈ از سسٹم فار اینجل انویسٹمنٹس, کہ جیسے کہ انویسٹرز جو ہیں باہر سے وہ آتے ہیں, ایک سسٹم ہوتا ہے اینجل انویسٹمنٹ کا اور اسٹارٹ اپ کمپنیز کا. یہاں پہ ہم نے 2 بلڈنگیں بنا رکھی ہیں اسی ادارے میں, جس میں کوئی 40-50 کمپنیاں کام کر رہی ہیں, جو کہ نئے آئیڈیاز کے اوپر دے آر ٹرائنگ ٹو ڈیولپ دوز آئیڈیاز, اور مینٹورنگ وغیرہ ہوتی ہے. تو یو ہیو ٹو ہیو این انویسٹمنٹ. نمبر 4, یو ہیو ٹو ہیو ایکسیس ٹو وینچر کیپٹل, جو کہ بڑے پیمانے کے اوپر کیپٹل اویلیبل ہو, جو کہ گورنمنٹ کا بھی ہو سکتا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کا بھی ہوتا ہے. وینچر کیپٹل کا سسٹم ہمارے پاس نہ ہونے کے برابر ہے. سو اینڈ 5, ٹیکنالوجی پارکس انٹیگریٹڈ انٹو یونیورسٹیز. جو دل ہے یونیورسٹی کا وہ ٹیکنالوجی پارک ہونا چاہیے, جہاں پہ صنعت اور فیکلٹی ممبر ساتھ مل کے کام کر سکیں. there are no technology, only one university, یا تو وہ ہے یا نسٹ میں میں نے آج سے کوئی 20 سال پہلے افتتاح کیا تھا, ٹیکنالوجی پارک نسٹ کے اندر ہے. تو ٹیکنالوجی پارک should be an integrated system. So there is a system which has to be put in place, and all the little pieces of jigsaw جس کا میں نے ذکر کیا ہے وہ سب ہونے چاہیے. تو پھر then you have ideas being translated into commercial products and processes. But the whole system is, we know what is to be done, but we need to have the leadership to be able to do it. It's a good thing کہ آپ نے ہری پور ہزارہ میں یونیورسٹی بلڈ کی ہے جو انڈسٹری سے لنک ہے. وہاں پہ آپ انٹرپرینورشپ کی ٹریننگ اور ساری چیزیں کر سکتے ہیں. بٹ اگر میں بات کروں کیمسٹری سائنس کی, HEJ از اے ہب. پنجاب میں ایسا کوئی سینٹر نہیں ہے جو فیسلٹیز یہاں پہ ہیں, بٹ اسٹل جو فیسلٹیز وہاں پہ پرووائڈ کی گئی ہیں تو وہ یہاں سے اسٹارٹ کیوں نہیں کی گئی؟ لائک یہاں پہ انفراسٹرکچر ہے, بلڈنگز ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ از اویلیبل. اٹس گڈ تھنگ کہ ہمیں نیو چیزیں بلڈ کرنی چاہیے, بٹ ناٹ
Why not from here? There are many things that we have already done here. For instance, Sindh को ले लें, province को. Sindh में the conviction rate of criminals was only 3%. 100 के खिलाफ केसेस होते 3 होते थे. I had set up Jamilur Rahman Center for Genomics Research. मेरे वालिद के नाम पर है यहीं इसी में genomics का. उसके ऊपर forensic center बना है. वहाँ पे we have since we started forensic analysis, the conviction rate of criminals has gone up to 15 or 16% from 3%. Number one. Number two, COVID आया तो सब एक इदारा था मुल्क के अंदर जो कि पूरी तरीके से रोज़ाना की बुनियाद पे एनालिसिस कर रहा था. एक तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा था कोविड की टेस्टिंग की, और दूसरे एनालिसिस कर रहा था कि कहाँ पे म्यूटेशंस हो रही हैं. विच वॉज दिस इंस्टीट्यूट? इट वॉज दिस इंस्टीट्यूट. थर्ड, जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान की वो किसको भेजती हैं सैम्पल एनालिसिस की? जुडिशल सिस्टम ऑल ओवर पाकिस्तान किसको भेजते हैं? 600 इंडस्ट्रीज़ को हम सर्व कर रहे हैं. कौन सा दिस इज द ओनली वन विच इज सर्विंग इंडस्ट्रीज़. 600 इंडस्ट्रीज़. जुडिशल सिस्टम जो है या कस्टम है वो सारे सैंपल अपने यहाँ पे भेजते हैं. तो पूरी पाकिस्तान के लिए ये एक नेशनल सेंटर है. फोर्थ, हलाल मीट एक्सपोर्ट पाकिस्तान से नहीं हो रही. हमने कहा हम करेंगे. एंड नाउ वी हैव हैड द इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन एंड नेशनल सर्टिफिकेशन, ताकि हलाल की टेस्टिंग हम यहाँ करा करें और एक्सपोर्ट करा करें. फिफ्थ, फूड एनालिसिस. आपके एग्रीकल्चर और फूड एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ से बहुत कम होती है क्योंकि आपकी जो टेस्टिंग लेवल्स हैं वो उस लेवल पे है ही नहीं है जो चाहिए. तो आई वेंट टू द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड सिक्योरिटी अबाउट लास्ट ईयर, मेट देयर मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी. राना तनवीर साहब यहाँ भी आए थे, उन्होंने विजिट किया. हमने कहा एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, क्या करना है. वी गॉट अ ग्रांट ऑफ 900 मिलियन रुपीज़, 90 करोड़, जिससे 6 मास स्पेक्ट्रोमीटर्स इंस्टॉल हो रहे हैं यहाँ पर, नए मास स्पेक्ट्रोमीटर्स टू डू फूड एनालिसिस ऑफ द सेम लेवल जो इंटरनेशनल लेवल पर होती है. इससे आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं सारे एग्रीकल्चर के बढ़ेंगे. तो दे आर सो मेनी, आई कुड गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बिकॉज ऑफ टाइम आई कांट. बट यू नो मैंने 5-6 चीज़ें बताई हैं. इस तरह दसियों और चीज़ें भी हो रही हैं जिससे हम इंडस्ट्री को भी सर्व कर रहे हैं और हेल्थ सेक्टर को भी सर्व कर रहे हैं, कस्टम्स को और जुडिशल सिस्टम को सर्व कर रहे हैं. बट देन यू मस्ट रिमेंबर, दिस इज़ नॉट PCSIR. This is a research institution focused on training of MPhil and PhD students to a high level. That is our primary mandate. उसको प्राइमरी को सामने रखते हुए ये एक्टिविटी साथ के साथ हमें करनी है ताकि उसके नेशनल बेनिफिट्स भी हों. थैंक यू वेरी मच जी. बड़े ज़बरदस्त सवाल और जवाब, सबके लिए बहुत ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए. एक्सीलेंट. तो सर बहुत कुछ आपसे सीखने का आज मौका मिला और ऑफ कोर्स आपकी शख्सियत ऐसी है कि अभी भी मेरे पास सवालात रह गए. रिजवान जाफर इजाज़त दिए. देखते रहो हमारा पाकिस्तान.